अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाइड न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमान कंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। बलूचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से सरफराज बुगटी को चीफ मिनिस्टर की तौर पर नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार को इत्तेहादी जमातों जिसमें मुस्लिम नून और दीगर जमातें हैं उनकी हिमायत हासिल है। ज़ाहिर है सरफराज बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर के हवाले से कामयाब भी होंगे, क्योंकि उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग की इतनी नशस्तें हैं कि वो आराम से चीफ मिनिस्टर के हैसियत में कामयाब हो जाएंगे, जबकि उसके मुखालिफ जो भी होते हैं वो नहीं होंगे। तो वैसे तो पीपल्स पार्टी वफाक में नून लीग से इत्तेहाद में शामिल है। आज वजीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने भी 102 वोट हासिल कर कामयाबी हासिल कर लिया, वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तो इसी तरह यकीन है कि बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी जमातों का जो वज़ीर आला है वो कामयाब होगा। इससे पहले हम एक बात जब सोचा जाए, हम सोचने पर मजबूर हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सरफराज बुगटी साहब को जो सीएम के तौर पर नामजद किया गया है, तो एक लम्हे के लिए पीपल्स पार्टी की छोटी सी हिस्ट्री पे से नजर डालते हैं। भुट्टो खानदान ने पीपल्स पार्टी को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दी, अपनी जानों को नजराने अदा कर दिए। वही पीपल्स पार्टी जिसकी अना के लिए, जिसको तरक्की के लिए भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, दीगर जो भुट्टो खानदान के क़यादत है, कोड़े खाए ज़िया, MRD की तहरीकें, जो भी डिक्टेटरशिप के ज़मानों में बड़ी सजाएं खाई हैं, वही पीपल्स पार्टी जब जरदारी के पास आई है तो उसका जो चेहरा है हम देख सकते हैं, तो उसका चेहरा कितना दागदार हो गया है। ये आज़ादी है बिल्कुल। सरफराज बुगटी, शफीक महंगल या कुदूस अपने बिजनजो साहब और जो भी उसके पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में जो बैठे हैं, इनकी हम थोड़ा भी इनकी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये इदारों के लाडले हैं। ये जमहूरी पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी या जमायत के लिए ये इतने उनके हिस्से में नहीं आ सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी है सिर्फ जरदारी साहब को सदारत के लिए पता नहीं कौन सी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि अगर ये हम याद करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, 88 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी सिंध में स्वीप किया था, 2 नशस्तें बाहर गई थी। इसी तरह 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, उसमें भी पीपल्स पार्टी इतनी स्वीप किया है। अब हालांकि इस 2024 वाली स्वीप करने और 88 के इलेक्शन का फर्क है, क्योंकि 2024 पे इल्ज़ाम है, मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों, नून लीग समेत दीगर जमातों पे, और उनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं। लेकिन वही पीपल्स पार्टी जो पागारो साहब को शिकस्त दे, परवेज शाह और गुलाम मुस्तफा चतुई साहब को रहमतुल्लाह बहन के हाथों शिकस्त मिलती है, वही पीपल्स पार्टी अपने मखसूस मफाद हासिल करने के लिए इदारों के हाथों में खेलने के लिए तैयार हो गए। एस्टेब्लिशमेंट, ये सरफराज बुगटी हो, अपना कुदूस बिजनजो हो या शफीक महंगल हो, इस तरह के जो भी रहनुमा पीपल्स पार्टी जिसको चुन के अपने शामिल कर रही है, तो उनकी हैसियत क्या है, अब उसकी सियासी हैसियत, मेरा मतलब है सियासी हैसियत क्या है। बलूचिस्तान में जो सियासी घराने बैठे हैं और सरदार हैं या उसके सिवाय पॉलिटिकल फिगर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी किसकी कहने पर सरफराज बुगटी को, ये एक सवाल है, एक सोचने का मामला है कि सरफराज बुगटी को किस के कहने पर चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद किया है। पीपल्स पार्टी तो जिदोजहद की और अलामत रही है, तो हम क्या सरफराज बुगटी साहब जो उससे पहले जो वफाकी होम मिनिस्टर थे, तो उसी ज़माने में जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन महारंग बलोच और दीगर जो मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ उठा रही थी, एहतजाज कर रही थी, उनके लिए उसका कहना था कि ऐसा कोई मसला नहीं। क्या हम ये सोचने पर मजबूर नहीं होंगे या ये सोच सकते हैं कि बलूचिस्तान में
جو مسنگ پرسن کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ڈاکٹر ماہرن بلوچ یا ماما قدیر جو بھی اس مسنگ پرسن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، راستوں پہ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، کیا ان کا درد سرفراز بگٹی حل کرے گا؟ یا پیپلز پارٹی جو جمہوریت اور انصاف دلانے کے لیے مفاہمت کی پالیسی کی دعویٰ دار ہے، کیا وہ اس کی چلے گی؟ یا اس سے پہلے جو زرداری صاحب جب صدر تھے تو آغاز حقوق بلوچستان کا نعرہ دیا تھا اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک پروگرام کا اعلان کیا تھا، کیا اس مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب سی ایم سرفراز بگٹی صاحب اب یہ بڑا معاملہ ہوگا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو تحفے میں ملا ہے، تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرفراز بگٹی بلاول ہاؤس کو ریسپانس کرے گا یا اداروں کو کرے گا؟ کیونکہ بلاول ہاؤس یا پیپلز پارٹی کی عادت بھلے یہ دعویٰ کرے اور مفاہمت کے نام پر اور مخصوص مفاد حاصل کرنے کے لیے اداروں کے ہاتھوں کھیلنے کے تک چلی جائے، اپنی پوری سیاسی جو ہے اس کی شناخت لوز کرنے تک جہاں پہنچی ہے، اس کے بعد یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ کیا ہم صرف یہاں ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی سرفراز بگٹی کو اپنی مرضی سے چلا پائے گی، یا سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو ریسپانس کرے گا؟ ہونا تو یہ ویسے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی یا جو بھی سیاسی جماعت ہے جو اپنے نمائندے یا سی ایم یا کوئی بھی نمائندہ منتخب کرتی ہے، تو ظاہر ہے ان سے کام لینا کیا سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی منتخب وزیر اعلیٰ منتخب سی ایم جناب سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کے بجائے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور جن کا لاڈلا ہے یا جہاں سے آیا ہے، جن کی معرفت تحفے طور پیپلز پارٹی کو ملا ہے، ڈیفینیٹلی ان کو ریسپانس کرے گا اور ان کی پالیسی کو عمل کرے گا۔ ویسے تو پیپلز پارٹی سندھ میں بھلے مکمل آزاد حیثیت میں جیت آنے کی دعویٰ کر رہی ہے، آزاد حکومت بنانے کی دعویٰ کر رہی ہے، لیکن یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے جہاں ادارے جو اشارے کرتے ہیں یا ادارے جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کو وزارت ملتی ہے اور اس کو جو عہدے ملتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک مرادلی شاہ ہو، قائملی شاہ ہو، یا جو بھی یوسف رضا گیلانی تک جو بھی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ زرداری کو یا بلاول بھٹو کو ریسپانس ہوگی۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بلوچستان کی سیاست، بلوچستان کی حکومت پیپلز پارٹی کی قیادت کے بجائے کہیں اور ریسپانس کرنے ہوگی، اور نہ صرف یہی بلکہ جو بلوچستان کے مسنگ پرسن، خصوصاً مسنگ پرسن ہے، جو انسانیت کے نوجوان، جن کے ورثہ، جن کے والدین، جن کے اب جو ورثہ ہیں وہ پریشان ہیں، بیٹھے بیٹھے نوجوان گم ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی گم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور سرفراز بگٹی صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی پولیٹیکل شوشہ اور توجہ حاصل کرنے کے لیے سے ہو رہی ہے، لیکن اصلی ایسا نہیں ہے۔ تو ہم کیا جو میرے خیال میں 3 سے 4 مرتبہ جو ماہرن بلوچ، ماما قدیر اور دیگر جو مسنگ پرسن کے ورثہ ہیں، مسنگ جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کے ورثہ ہیں، وہ اسلام آباد تک احتجاج کیے گئے ہیں۔ اس مرتبہ تو ڈاکٹر ماہرن بلوچ کو سردیوں کے موسم میں جب بارش بھی ہو رہی تھی تو ان کو کس انداز میں ٹریٹ کیا گیا، کس بے رحمی کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ تو ہم سوشل میڈیا پہ اور میڈیا دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ بھی مرحلہ آیا کہ پریس کلب اسلام آباد ماہرن بلوچ صاحبہ کو یہاں سے مطلب اس کے حدود سے باہر جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پریس کلب تو ویسے تحفظ فراہم اور آواز بلند کرنے کے کام کرتی ہیں، لیکن یہ جو بھی ہو رہا تھا ظاہر ایک چین تھی اور اسی کے کہنے پر جو ہو رہے تھے۔ تو سرفراز بگٹی بھی کر رہا تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بزنجو جو اپنے قدوس بزنجو اور نصیر مینگل یا اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں
وہ جو اپنی انسانیت کو ایک انسانیت کی تصور سے گرے انداز میں دیکھتے ہیں، وہ کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی اس کے پیاروں کے جن کے نوجوان لاپتہ ہے، گم ہے، اس کے ورثہ، اس کے ماں باپ اور ان کے والدین پہ کیا درد گزر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس پوری صورتحال میں اب جب سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر ہوں گے تو بنتے ہیں، اور بجائے تو بن چکے ہیں، اور اعلان ہو گیا اور ظاہر ہے نامزد کیا گیا ہے، تو وہ سی ایم ہی ہیں۔ تو سی ایم کے حیثیت میں بلوچستان کے کیا پوزیشن ہوگی، وہ جو مسنگ پرسن یا اس کے بلوچستان کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے، یا پیپلز پارٹی جو مفاہمت کے انداز کے نام کرتی ہے اور جمہوریت کے نام دعویٰ دار ہے، وہ بلوچستان میں جو حکومت بنانے جا رہی ہے، کیا صرف یہ آصف زرداری صاحب اپنی صدارت حاصل کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے، کیونکہ 2024 کے جب کیمپین چل رہی تھی، مہم چل رہی تھی، تو جب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد کے سڑکوں پہ بیٹھی تھی تو بلاول بھٹو اور دیگر قیادتوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، چلو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی۔ اب جب ان کی حکومت ہوگی تو کیا بلاول بھٹو جو مسنگ پرسن کے پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور اس کی دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت کے دعویٰ دار ہیں، ہم بات کے پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ایک سوال بنتا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اور پیپلز پارٹی کے چہرے پہ، جو جمہوریت پسند چہرہ تھا، جو جدوجہد کا چہرہ تھا، جو عوامی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے والا چہرہ تھا، کیا وہ داغدار ہونے کیا جا رہا ہے صرف زرداری صاحب کی صدارت کے لیے، یا کوئی اتنا بڑا فورس ہے، یا زرداری اس کمزور پوزیشن میں جو ان سے ہر کسی کے کام لیے جا رہے ہیں، اور ادارے جو ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے رہے ہیں، پاکستان اس سے پہلے بھی بڑے کمزور ہو کر ٹوٹ بھی چکا ہے، لیکن ادارے اپنی عادت کے مجبور ہیں اور وہ عوامی خواہشات کو ترجیح دینے کے بجائے خود اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مہربانی۔